اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ دنیا کے اندر جتنا بھی فساد ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو کوئی بھی مصیبت ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جتنے بھی لوگ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو وہ گناہوں کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ اور قوموں پر جو عذاب آئے طرح طرح کے، تو مشرک اور کافر تو تھے ہی، لیکن مختلف قسم کے عذاب ان پر اس لیے آئے کہ شرک اور کفر کے علاوہ ان کے اندر مختلف قسم کے گناہ تھے۔ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی لواطت کے شکار تھے، کوئی اور طرح کے جرائم کرتے تھے، تو اس وجہ سے عذاب بھی مختلف آئے۔ کسی پر پتھر برسائے گئے، زمین الٹا دی گئی ان پر، کسی کو خشک زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا، کسی پر زلزلے آئے، اور یہاں تک کہ کسی کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ تو علم ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ کے نقصانات دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر وہ کیا کیا ہے، اور علم ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ سے بچنے پر دنیا اور آخرت کے فوائد کیا کیا ہیں۔ نیکی کرنے کے تو فوائد ہیں ہی، گناہ سے بچنے کے ہی فوائد ہوتے ہیں بہت سارے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں گناہوں کے دنیاوی نقصانات۔ جو دنیا میں گناہ کے نقصان بندے کو مل جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو بڑا عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے وہ ہے علم سے محروم ہو جانا۔ ایسے لوگ علم سے محروم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر علم حاصل کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے۔ یہود و نصارہ کو دیکھیں، اہل کتاب تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی دی ہوئی کتابوں کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ نے ان کو رحمتوں سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بڑے حصے علم کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایسلب العبد
العلم بالذنب یصیبہ، کیا بندے سے علم چھین لیا جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے؟ تو انہوں نے یہی آیات پڑھی تھی فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ۔ تو علم ایک بہت بڑی چیز ہے اور گناہوں کی وجہ سے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری جو انسانی ضرورت ہے دنیا کے اندر بڑی، وہ ہے رزق کی، اور اس حوالے سے بھی حدیث میں ہے کہ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے اور رزق میں اس کی کمی آتی جاتی ہے، یا رزق زیادہ بھی ہو تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ رزق، وہ مال و دولت، وہ سب کچھ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کے مال و اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دیتا رہتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی اس کی مشکل اور گھاٹے میں ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، تو رزق میں کمی آتی ہے، اور ایک دلی پریشانی ہوتی ہے، دل کے اندر وحشت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا اذا کنت قد اوحشتک الذنوب فدعها اذا شئت واستانس، اگر تمہیں گناہ وحشت میں ڈال دے تو بس جب چاہو گناہوں کو چھوڑ دو اور انسیت میں آ جاؤ، اپنے دل کی اطمینان کو بحال کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو۔ یہ گناہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ بد اخلاق ہو جاتے، بدتمیز ہو جاتے ہیں، جو آپ کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یا جس کا آپ نے کچھ بگاڑا نہیں ہوتا، جس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلف صالحین فرماتے کہ انی لا صلاح فارا ذلک فی خلق دابتی وامراتی، جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کا اثر اپنی سواری میں اور اپنی بیوی میں پاتا ہوں، یعنی وہ سواری پھر اڑی کرتی ہے، صحیح سواری نہیں کرنے دیتی مجھے، اور بیوی مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتی ہے خواہ مخواہ کی، یعنی اس کو میرے گناہ کا پتہ نہیں ہوتا، نہ جانور کو پتہ ہے، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کیے اس کے اثرات یہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لوگ بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں، گناہوں کا وبال ہے، گناہ ہی مشکلات پیدا کرتے ہیں، گناہ ہی اندھیرا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے اور گناہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، گناہ جہالت ہے اور جہالت اندھیرا ہے، جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے اس قدر انسان زیادہ جاہل ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا روشنی پیدا کرتا ہے دل کے اندر، اور یہ گناہ ہی ہے جو دل اور بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وقت آنے پر یہ دل آپ کے کام نہیں آتا، یہ بدن آپ کے کام نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر گناہوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور یہی گناہ ہے جو انسان کو نیکیوں سے بھی محروم کرتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کہتا ہے میں تو گناہ کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی عذاب میرے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں مانگ رہے ہو،
ذکر اذکار کی توفیق نہیں مل رہی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی، اچھے انداز میں کسی سے گفتگو کی توفیق نہیں مل رہی، والدین کی خدمت کی توفیق نہیں مل رہی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو اس سے بڑے عذاب اور کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کو علم کی توفیق نہیں مل رہی، تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ نیکی کی لذت تو بعد میں ہوتی ہے نا، آپ تو نیکی سے ہی محروم ہو جاتے ہو۔ اور کچھ لوگ نیکیاں کرتے لیکن نیکی کی لذت سے، نیکی کی مٹاس سے، ذائقے سے محروم ہوتے، ان کو مزہ نہیں آتا۔ یقین کرو وہ چاہے قرآن و حدیث کا درس سنیں ان کو مزہ نہیں آتا، گناہوں نے ان کے دل اتنے خراب کیے ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی باتوں سے بھی ان کو مزہ نہیں آتا، سجدے میں بھی ان کو مزہ نہیں آتا۔ تو یہ گناہ جو ہے وہ انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اگر مالدار بننا چاہتے، عمر بڑھانا چاہتے ہو، صلہ رحمی کرو۔ اب صلہ رحمی نہیں ہے تو بس مالداری بھی نہیں ہوتی ہے، عمر میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ناراضگیاں اور ظلم و زیادتیاں ہمارے معاشرے میں کس قدر ہیں، صلہ رحمی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں آپ دیکھیں۔ اور پھر یہ چاہے نیکیاں ہو یا چاہے گناہ ہو، اس کی مثال انجن کی طرح ہے۔ انجن کے ساتھ ڈبے لگے ہوتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہو اس کے ساتھ پھر اور گناہ لگتے جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ بول دیا، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولتے ہو، ایک کو جھوٹ، دوسرے کو جھوٹ، تیسرے کو جھوٹ، اور ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ اس لیے جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اجر ہے ابرار لوگوں کے لیے، تو ابرار میں ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ ایک نیکی کرتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں اور دوسری نیکی شروع کر لیتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، ذکر اذکار میں لگ گئے، گھر چلے گئے، والدین کی خدمت کر لی، پھر چلے گئے علم کے لیے یا رزق حلال کے لیے۔ اس طریقے سے وہ ایک نیکی سے دوسری نیکیوں میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے مجھے کیا بننا چاہیے، کس طرح کی زندگی چاہیے، نیکی سے میں نیکی میں داخل ہوتا رہوں یا گناہ سے گناہ میں داخل ہوتا رہوں۔ تو کچھ علماء نے کہا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہ آپ کو پریشان کرے اور نیکی آپ کو خوش کرے تو آپ مومن ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یا کسی نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے ناراض ہے؟ تو علماء نے کہا آپ دیکھو قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، آپ نمازوں میں کیسے ہو۔ اگر اللہ کی کلام آپ کو پسند آ رہے، اللہ کی کلام سے آپ کا تعلق اچھا ہے، اللہ سے ملاقات یعنی نماز، اس سے تعلق اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، ورنہ ناراض ہوگا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے میری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ اکثر نیکی کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو دوسری نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ جیسے آپ لوگ علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے آپ دوسروں کو پڑھانا شروع کریں، آپ دوسروں کو بیان کریں، آپ دوسروں کو حدیث سنائیں، آیت سنائیں، وعظ و نصیحت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، خود بھی عمل کرے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس علم کو قبول کیا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہیں، آپ خود بھی ایسے ہیں، دوسرے کو بھی نہیں روک رہے ہیں،
3 4 سال گزر جاتے، آپ نے والد کو ایک حدیث نہیں سنائی، اپنی والدہ کو ایک حدیث نہیں سنائی، ایک قرآنی واقعہ نہیں سنایا، تو آپ میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو علم ہے، ہماری جو نیکیاں ہیں، یہ آگے اور نیکیوں کو کھینچتے رہیں، نیکیاں بڑھتی جائے۔ ایک اور خطرناک چیز ہے گناہ کے نقصان کی، وہ یہ ہے کہ انسان تسویف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تا سین واو یا فا، تسویف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوفا، یعنی پھر دیکھا جائے گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی، ارید ان اتوب ولکن، میں چاہتا ہوں کہ توبہ کروں لیکن، اس میں بہت سارے واقعات اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو انسان کہتا ہے کہ میں توبہ کروں گا، مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے، موت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو متصوفون ہے یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ابھی میں جوان ہوں، بعد میں توبہ کروں گا، کبھی کہتے ہیں ابھی تو پڑھ رہے ہیں، بعد میں نیکیاں کریں گے، بعد میں اپنے لیے بعد کا شروع کر، شادی کے بعد اچھی ہو جاؤں گی، بڑھاپے میں ذکر اذکار کریں گے۔ کیا گارنٹی ہے کہ بندہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ٹائم پہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو توبہ کے لیے اور نیکیوں کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، ابھی سے نیکی شروع کرے، ابھی سے گناہ سے توبہ کریں، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ وقت پہ اس کا علاج نہ کرو تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ پورے دل کو پکڑ لیتی ہے، یہ زنگ بڑھتا جاتا ہے، یہ داغ اور نقطے سیاہ بڑھتے جاتے ہیں، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور گناہ کی جو قباحت ہے وہ بھی دل سے اتر جاتی ہے، یعنی پہلے انسان چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ گناہ اس کو معمولی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے یار، کرو، بس کوئی بات کرے، کچھ بھی کرے، کرتا رہے، میں کروں گا گناہ۔ اور پھر وہ حدیث یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو معاف کر دیتا ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، مجاہرین را کے ساتھ، یعنی سارے امتی معاف ہوتے ہیں، لیکن جو کلم کلا گناہ کرتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتے۔ حدیث میں وضاحت بھی کر دی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، تو یہ کیا کرتے، رات کو اس نے گناہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، کسی نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا یا یہ کیا، جیسے لوگ آج کل وہ عشق اور محبت کی داستانیں اور کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ کس کو پتا تھا کہ آپ بتا رہے ہیں؟ جب اللہ نے پردہ رکھا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو؟ تو گناہ چھپ کے بھی نہیں کرنا چاہیے، کلم کھلا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کلم کھلا کرنا اور بھی خطرناک بات ہے۔ مطلب آپ اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے، حیا نہیں کرتے، سب کے سامنے آپ ایک گناہ کر رہے ہو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب گناہ کرتے تو وہ اس پہ اتنا بھاری ہوتا ہے، اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ اس پر کسی نے رکھ دیا ہو، لیکن منافق جب گناہ کرتے اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے کوئی مکھی جو ہے اس کے ناک پر بیٹھ جائے اور یہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دے، بس پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ گناہ کون کیا کرتے تھے، یہ تو ابلیس کے کام ہے، یہ تو فرعون کے کام ہے، حامان کے، قارون کے،
جو قومیں ہلاک ہوئی ان کے کام تھے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے دنیا میں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. یہ گناہ ذلت ہی ہے. اور کوئی بے قدر ہو جاتے اللہ کی نگاہ میں تو وہ گناہوں میں پڑ جاتے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک ان کی قدر ہوتی تو وہ گناہوں میں نہ پڑتے. امام غزالی نے فرمایا. اور وہ احادیث یاد رکھے، ذہن میں رکھے کہ کبھی کبھی ظالم کے ظلم کی وجہ سے پرندے بھی جو ہے نا وہ گھونسلوں میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا اثر پرندوں پر بھی پڑتا ہے، حیوانات پہ بھی پڑتا ہے. زلزلے آتے ہیں تو کیا یہ حیوانات پرندے یہ سب نہیں مرتے؟ اس میں سیلابوں میں نہیں مرتے؟ تو گناہوں کے اثرات اتنے خطرناک ہیں. تو طاعت میں عزت ہے اور معصیت میں ذلت ہے. طاعت میں عزت ہے، معصیت میں ذلت ہے. تو صرف گناہ علم سے محروم نہیں کرتا بلکہ عقل کو بھی خراب کر دیتا ہے. جو شخص گناہوں سے بچتا ہے ان کی عقل، اور جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے ان کی عقل، آپ ان کا اگر کوئی موازنہ کرے، ٹیسٹ کرے تو پتہ چل جائے گا کہ عقل کس کا صحیح کام کر رہا ہے، کس کا نہیں کر رہا ہے. نیکیوں میں جو شخص ہے اس کی عقل صحیح چل رہی ہوتی ہے. اور بہت ساری احادیث ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے. آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص، جو مرد عورتوں کی طرح بنتا ہے یا جو عورت مردوں کی طرح بنتی ہے اس پر لعنت ہو. کسی کی بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف کرنے والے پر لعنت ہو. اس طرح کی بہت سارے اعمال ہیں جو کہ لعنت کے سبب ہے. اللہ کے رسول کی طرف سے ان پر لعنت، اللہ کی طرف سے لعنت، اللہ کی رحمتوں سے دور ہونا. اور ایک اور بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن اس کو مزید ایک درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. گناہ جو ہے وہ غیرت کا خاتمہ کر دیتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی پرائے مرد کو دیکھا تو میں اس کو تلوار سے قتل کر دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سعد غیرتی ہے اور میں سعد سے زیادہ غیرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت رکھنے والا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو حرام کیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور نیکیوں کی جو فوائد اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے اور گناہوں کے نقصانات سے ہمیں بچائے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہمارے نفس کے شر سے، ہمارے برے اعمال کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.